أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت اور توحید کا راستہ دکھلانے کے لیے ہر امت پر رسول اور پیغمبر بھیجے۔ انہیں پیغمبر اور رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا مقام منفرد اور عرفہ ہے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور بنی آدم کا پھیلاؤ دوسری بار انہی کی وجہ سے دنیا میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے 1050 برس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ ہود کی آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور سورۃ نوح میں بھی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 40 برس کی تھی، اور 40 برس کی عمر میں معذرت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، اور 900 برس اپنی قوم کو تبلیغ اسلام کرتے رہے، لیکن قوم راہ راست پر نہ آئی اور گمراہی میں ڈوبی رہی۔ آپ کا نام شکر تھا، لیکن بعد میں اپنی قوم پر افسوس اور نوحہ کرنے کی وجہ سے نوح پکارے جانے لگے۔ آپ ہر روز پہاڑ پر چڑھتے اور چڑھ کر اپنی قوم کو تبلیغ دین کرتے، دین کی تبلیغ دیتے، لیکن آپ کی قوم کے مرد کافر ایسے کفر و شرک میں مبتلا تھے، اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ حضرت نوح کی پکار سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ کلمہ توحید کی آواز ہمارے کانوں میں نہ سنائی دے۔ وہ بہت ہی بدبخت اور سیاہ دل والے لوگ ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے اور 950 برس اپنی قوم کو دعوت توحید فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے، اور اسی طرح آپ کی عمر 1050 برس کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر دلیل دی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نوح اپنی مجلس سے کمینے اور رذیل لوگوں کو نکال دیجئے، یہ لوگوں ہمارے ہم مشن نہیں بن سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو امر اور شرعی لوگوں نے کمینہ اور رذیل کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ لعنت ہے تم پر کہ ایماندار لوگوں کو رذیل اور کمینہ کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے، اور تم نہیں جانتے وہ تم سے بہتر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 اعتراض کیے۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تمہارا یہ خیال بالکل غلط اور بے محمل ہے، اور میں نے کبھی مال میں فضیلت نہیں جتلائی، اور اپنی دعوت حق کو نبوی میں مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو سکتے ہو کہ تم مجھ میں کوئی مال کی فضیلت نہیں پاتے؟ اور دوسرا اعتراض قوم نوح علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو سوائے غریبوں اور کمزوروں کے،
اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب دان ہوں، یعنی غیب کو جاننے والا ہوں، یا میرے احکامات غیب پر مبنی ہیں۔ تمہارا یہ اعتراض بالکل محمل ہے، اور میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجود یہ کہ میں نبی ہوں، یعنی غیب کا دعویٰ میں نے نہیں کیا۔ اور تم یہ کس طرح کہتے ہو کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ ظاہری ایمان لائے ہیں، باطن میں پہلے جیسے ہیں، اور غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور تیسرا جو اعتراض تھا قوم نوح علیہ السلام نے یہ کیا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں جیسے تم سب ہو۔ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا، سو تمہارا یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ باقی رہا میرے ساتھیوں کا جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ان کے دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں ہرگز انہیں اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ اس پر قوم نوح علیہ السلام اپنے آپ سے اپنے غصے میں آ گئی اور اپنے آپے سے باہر ہو گئی، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کو پکڑ لیا اور ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس روز انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں نعوذ باللہ من ذالک رسی ڈال کر کھینچا اور بہت تشدد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 دن صدمے اور تکلیف سے بحال رہے۔ اتنی تکلیف پانے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام برابر دعوت حق دیتے رہے اور اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک دعوت حق کی تبلیغ کرنے میں دن رات کام کیا، لیکن کافروں نے ایک نہ سنی، اور آپ کے کام میں روڑ اٹکانے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ قوم نوح نے جب آپ پر تشدد کی انتہا کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائی کہ اے میرے رب، بتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، مگر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے، لیکن یہ لوگ مجھ پر سوائے ظلم و ستم اور تشدد کے اور کچھ نہیں کرتے۔ مجھے یہ لوگ پاگل دان کہتے ہیں اور دیوانہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ میری بیوی بھی لوگوں سے کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام خدا نخواستہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں دیوانگی اور پاگل پن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بیوی کی بے ادبی اور گستاخی نے حضرت نوح علیہ السلام کو گہرا دکھ اور صدمہ پہنچایا۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جس کی بیوی اچھی ہوگی اس کی دنیا جنت ہے، اور جس کی بیوی اچھی نہیں ہوگی اس کی دنیا جہنم ہے۔ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرما دیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ ملعون اور کافر میری بات نہیں مانتے اور انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی ہے، تو ان پر اپنا وعدہ پورا کر دے۔ تو انہیں میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ اسی میں ان کی بھلائی ہے اور یہاں نجات کا راستہ ہے۔ وہ لوگ صراحتاً گمراہی میں ڈوبے چکے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا اور کہا کہ لوگو، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم اس سے ہرگز بچ نہ پاؤ گے۔ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری ہر چیز جس پر تم فخر اور غرور کرتے ہو یہیں رہ جائے گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہ جائے گا، تم فنا کر دیے جاؤ گے، تمہارا انجام یقیناً بہت دردناک ہوگا۔ پھر آخرت میں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے احکام جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کسی کے رسول کی سچائی جھٹلانے اور اس پر الزام تراشی کرنے کا حشر کیا ہے؟ میں سچا نبی ہوں، تم مجھ کو جھٹلاتے ہو، اب اس کا مزہ بھگتو، اور اس مزے کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قوم نوح نے آپ کے خطاب پر حسب سابق مذاق اڑایا، پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور آپ کی تکذیب شروع کر دی۔ اس پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا فرمایا انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں بتلائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔